قرآن کے پڑھنے کا ثواب دیتا ہے. تلاوت قرآن پاک کلام پاک جو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ, قرآن پڑھنا سیکھو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بہت سی کتاب ہے کہ جب تک آپ اس کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھیے وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی, آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. لیکن تنہا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے کا بھی فائدہ ہے. آپ کو معنی نہیں معلوم, آپ کو مفہوم نہیں معلوم, آپ کو عربی نہیں آتی, لیکن آپ صرف پڑھیں گے بھی نا تو بھی فائدہ ہوگا. آپ کو اگر مان لیے سنسکرت نہ آتی ہو, لیکن سنسکرت کے جو الفابیٹس ہوتے ہیں ہندی کی طرح ہوتے ہیں نا, آپ کو دے دیا جائے, آپ پڑھ لیں گے نا, پڑھ لیں گے, لیکن اس کے معنی سمجھ میں آئیں گے؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گے. تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو ہوگا نہیں ہوگا. آپ پڑھ تو رہیں لیکن آپ کو معنی نہیں معلوم. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو انگلش نہیں آتی لیکن انگلش پڑھنا آتا ہے, تو وہ انگلش پڑھ لیں گے اس کے ان کو معنی ہی نہیں معلوم. تو پڑھنے کا کوئی فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کہ اس کا معنی اور مفہوم آپ کو بتاؤ. لیکن قرآن تنہا ایک ایسی کتاب ہے کہ معنی نہیں معلوم, مفہوم نہیں معلوم, لیکن اگر صرف اس کی تلاوت بھی کی جائے, صرف اسے پڑھا بھی جائے, تو اس کا بھی اتنا ثواب ہے کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اب میں دو تین باتیں, چھوٹی چھوٹی سی باتیں, اب چونکہ سب بچے بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا انہی کے لیول پہ آ کر کے, آپ ہی لوگوں کے لیول پہ آ کر کے مجھے بات کرنی چاہیے. پہلا فائدہ قرآن کی دنیا میں بھی فائدہ. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک دنیا ہے اور ایک ہے آخرت. آخرت پہ آپ یقین رکھتے ہیں نا, ایک دنیا ہے اور ایک آخرت. ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے آج نہیں کل اسے اس دنیا سے یہ نہیں معلوم کہ کب جائے گا. موت کے لیے کوئی عمر تو معین نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو 90 سال کے 80 سال کے ہیں وہ ابھی زندہ ہیں, لیکن 15 سال کا 16 سال کا 20 سال کا ایک جوان اس دنیا سے چلا گیا. تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ٹھیک ٹھاک صحت مند, کوئی مرض نہیں, ٹھیک ٹھاک اچھا خاصا بیچارہ کام دھندا کر رہا تھا, گھر پہ آیا انتقال ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہمارے. تو موت کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, موت کے لیے کوئی عمر نہیں ہے, موت کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے. اچھا ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں جب مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں؟ مرنے کے بعد ہمارا معاملہ ختم تو نہیں نہ ہوتا, لیکن مرنے کے بعد اب حساب کتاب ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس دنیا کے اندر, اگر اچھا کیا ہے تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ جزا, اور اگر برا کیا ہے تو ہمیں کیا ملتی ہے؟ سزا ملتی ہے. علیکم السلام, تشریف لائیے, ہے کہ نہیں؟ اگر اچھا کیا تو سزا. تو اب آپ دیکھیے تو دنیا اور دنیا کے بعد کا مرحلہ جسے ہم آخرت سے تعبیر کرتے ہیں, دو مرحلے ہو گئے نا ہمارے, ایک دنیا اور ایک دوسرے آخرت. یہ دو مرحلے ہو گئے. قرآن پڑھنے کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. یہ دو چیزیں جو جسے کہیے کہ نبی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے اس دنیا میں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت, ان دونوں کا فائدہ یہی ہے کہ اس میں دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں. امپورٹنس کس کی زیادہ ہے؟ دنیاوی فائدے کی امپورٹنس زیادہ ہے یا پھر آخرت والے فائدے کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہے نا, جو ہماری عمر ہے نا, جو ہم یہاں رہ رہے ہیں نا, یہ محدود ہے. یعنی میکسیمم کتنے سال زندہ رہیں گے ہم؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, بس. اس کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن جب ہم مر جائیں گے تو پھر کتنے دن رہیں گے؟ ہمیشہ رہنا ہے, ہمیشہ رہنا ہے. آپ یہاں سے سفر کر کے کہیں جائیے, مثال کے طور پہ آپ لکھنؤ چلے گئے گھومنے کے لیے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ 15-20 دن رہنا ہے, تو آپ کتنا سامان لے کے جائیں گے؟ ایک بیگ لے کے چلے جائیں گے, 2 سوٹ کیس لے کے چلے جائیں گے, 3 سوٹ کیس, اس سے زیادہ تو نہیں نا لے کے جائیں گے. لیکن آپ کو یہ بنارس میں پرماننٹ رہنا ہے, تو پھر آپ کو کتنا سامان چاہیے؟ تو خالی 1-2 سوٹ کیس سے گھر کام نہیں چلے گا. آپ کا ایک اپنا گھر ہونا چاہیے, اس کے اندر آسائش کے سامان ہونے چاہیے, کچن ہونا چاہیے, ایک بیڈ روم ہونا چاہیے, ایک ڈائننگ روم ہونا چاہیے, ایک گیسٹ روم ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے نا, اس کے اندر سارے وسائل ہونے چاہیے. کیوں؟ آپ لکھنؤ گئے تھے, وہاں یہ سارے انتظام آپ نے کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہاں کچھ دن رہنا ہے, تو کچھ دن کے لیے اتنا بڑا تام جھام نہیں کیا جاتا. یہ سارے انتظامات وہاں کے لیے کیے جاتے ہیں کہ جہاں ہم کو پرماننٹ رہنا ہے, جہاں ہم کو پرماننٹ رہنا ہے. اس دنیا میں تو ہمیں پرماننٹ رہنا نہیں ہے, ہمارے لیے جو کچھ ہے وہ آخرت. تو دنیاوی فائدہ بھی ہے, آپ چھوڑیے آخرت بات کی بات ہے, اب اس دنیاوی فائدے کو دیکھیے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے, جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کہ نہیں, روایت میں ہے کہ اللہ اس گھر کو رزق سے بھر دیتا ہے. اس گھر کو رزق سے, یعنی کیا مطلب؟ جتنی ضرورت ہے آپ کی, جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں, یعنی بغیر حساب اللہ اسے عطا کرتا ہے. ایک روایت ہے, دوسری روایت بھی ہے کہ جب ملائکہ فرشتے آسمان سے زمین پہ دیکھتے ہیں تو ان کو کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے
کہ جو بہت روشن دکھائی دیتا ہے، بہت روشن، بہت نور، بہت لائٹنگ دکھائی دیتی ہے، تو وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ جیسے اب چاندنی رات ہے، اب تھوڑے دن بعد چاندنی رات آ جائے گی، یا دن کا وقت ہے، تو آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ بڑا سا سورج آپ کو چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں، خوب روشن، آپ کی زمین سے زیادہ روشن، اسی سورج سے آپ کی زمین بھی روشن ہے کہ نہیں؟ تو ویسے ہی فرشتے کے جو اوپر ہے وہ اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں تو ان کو زمین کا کچھ حصہ بڑا روشن نظر آتا ہے، نورانی نظر آتا ہے، تو اللہ سے سوال کرتے ہیں یہ کون سا حصہ ہے، یہ اتنا روشن کیسے ہے؟ تو اللہ جواب دیتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ جگہ ہے، یہ وہ گھر ہے کہ جس کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ سوچئے، یعنی یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اور بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں خدا نخواستہ گر پڑے، اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں نا، تو جو لوگ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر سے اللہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ ہمیں آپ کے لیے، چونکہ ہم آپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تیسرا فائدہ، آپ سبق پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یعنی آپ کو ایک دیا گیا چیپٹر یاد کرنے کے لیے، کہ دیا گیا کہ آپ ایسا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر جو ہے کوشچن آنسرز یاد کر کے آئیے، سائنس کا دے دیا گیا آپ کو، سوشل سائنس کا دے دیا گیا، یاد کرنے کو دیا تھا، لمبے لمبے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے بچے ہوتے ہیں جو یاد کرنا چاہتے ہیں، یاد نہیں کر پاتے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ان کو یاد کرنا۔ تو ایک فائدہ قرآن پڑھنے کا بڑا امپورٹنٹ فائدہ ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کی میموری بڑھ جاتی ہے، ان کا حافظہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی انسان کی ان کی میموری کو بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے قرآن کی تلاوت، کہ اگر قرآن کی تلاوت اس عمر سے اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، سال 2 سال کے اندر دیکھیے آپ کو کتنی تیزی سے چیزیں یاد ہوتی ہیں اور آپ کا ذہن کتنا شارپ ہو جاتا ہے۔ اس عمر میں جو آپ کی عمر ہے 10 سال 15 سال 14 سال ہے نا، یہ عمر ہے نا آپ لوگوں کی، 10 سال سے لے کر کے کتنے سال کے بچے ہیں، 15 16 سال تک کے ہیں آپ لوگ۔ تو آپ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ابھی آپ کا کوئی 6 میں ہوگا، کوئی 7 میں ہوگا، کوئی 8 میں ہوگا، ابھی 9 10 آئے گا، پھر 11 12 آئے گا، تو یہ سب سخت آ جائیں گے۔ جیسے ہی آپ جو بورڈ کے ایگزام میں آئیں گے بہت سخت ہو جائے گا، ماں باپ بھی پریشر ڈالیں گے، بیٹھو پڑھو صبح سے لے کر کے شام تک خالی کتابیں دیکھو، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب آپ یاد کرتے ہیں، یاد نہیں رہ جاتی، کبھی یاد نہیں ہو پاتا، تو کبھی یاد کر لیا تو جلدی بھول جاتے ہیں، یہ سارے مسائل ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن پڑھنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو قرآن پڑھنے سے آپ کا حافظہ شارپ ہوگا، آپ کا حافظہ تیز ہوگا، آپ کو حافظہ بڑھے گا اور آپ کو دیر تک چیزیں یاد رہیں گی، ہے کہ نہیں؟ یہ سارے فائدے قرآن میں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اب یہ ایک ہو گیا فائدہ، اب ایک اخروی فائدہ بھی سن لیجیے۔ بہت سے لوگ ہیں جیسے آپ کے دادا کے انتقال ہو گیا، آپ کے دادی کا انتقال ہو گیا، آپ کے نانا کا انتقال ہو گیا، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، وہ چلا گیا اس دنیا سے، تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی رہی ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ وہ رہا ہو کہ مثال گناہ انجام دے کر کے گیا ہو اور اللہ سے جو ہے مغفرت نہ کروا پایا ہو، توبہ نہ کر سکا ہو، تو جو توبہ کر کے اس دنیا سے نہیں جائے گا اس کو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اب وہ تو آ کر کے چیزوں کو بدل نہیں سکتا ہے، لیکن اگر آپ مثال طور پہ آپ کے دادا پر دادا جتنے بھی اوپر چلے جائیے، کوئی گناہ انجام دے کر گئے اور اس وقت ان کو سزا مل رہی ہے، وہ سزا تو کنٹینیو ملتی رہے گی، سزا مل رہی ہے، انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس کی سزا مل رہی ہے، انہوں نے غیبت کی تھی اس کی سزا مل رہی ہے، انہوں نے کسی کے ساتھ بدسلوکی کی تھی اس کی سزا مل رہی ہے، انہوں نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی تھی اس کی سزا مل رہی ہے، یہ ساری سزائیں ان کو مل رہی کہ نہیں مل رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ نیک عمل انجام دو، کیوں انجام دو؟ تاکہ جب وہاں پہنچو تو ان تمام سزاؤں سے بچ سکو۔ انہوں نے انجام دیا، ان کو سزا مل رہی، لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے قرآن پڑھنے کا ثواب یہ ہوگا کہ اللہ ان کے اوپر سے عذاب اٹھا لے گا، یعنی ان کو عذاب سے آرام مل جائے گا، ان کی سزائیں ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ کے قرآن پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کہ آپ کی وجہ سے آپ کے دادا پردادا جتنے بھی بزرگ آپ کے اس دنیا سے جا چکے اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو آپ غور کیجیے، ایک یہ ساری باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو یہ ہے قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کہ ہم لوگوں کو قرآن سیکھنا چاہیے۔ بزرگ ہمارے نہیں سیکھ سکے، بہت سے لوگ نہیں سیکھ سکے، کوئی بات نہیں، لیکن جو آپ لوگوں کی عمر ہے اور آپ لوگ بھی اس قرآن کے حوالے سے اور قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، یہ دنیاوی فائدے بھی میں نے بتایا، اور بھی بہت سے فائدے ہیں، کتنے گنوائے جائیں، بھری ہوئی کتابیں گنی ہوئی بھری ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ تو فائدے ہو گئے۔ اب ایک بات اور جو تھوڑا سا گاڑھی بھی ہے، شاید آپ لوگوں کے لیے یہ سخت ہو، ایک صلوات پڑھیے۔ دیکھیے، ہم جو آپ لوگوں کو آج بیان کرنا چاہتے ہیں
वो इस हवाले से कि कुरान है क्या। सबसे पहली चीज़ होती है कि कुरान है क्या, है कि नहीं। कैसे मालूम हो कि कुरान क्या है, कैसे पता चले कि कुरान क्या है। तो किसी को ज़रूरत पड़ती है जिसके बारे में आप नहीं जानते, दूसरे से सवाल करते हैं ना कि भाई हम फलां साहब को नहीं जानते, कौन है फलां साहब, तो बताते हैं, अगर वो जानता होगा तो बताएगा कि ये साहब है। अब आप उनसे पूछिए इनकी क्वालिटी क्या है, तो जितना जानता है उतना ही बता पाएगा, है कि नहीं। लेकिन दूसरा तरीका किसी के बारे में मालूमात हासिल करने का ये कि जिसके बारे में आपको मालूमात हासिल करनी है डायरेक्ट उसी से पूछिए, डायरेक्ट उसी से पूछिए कि तू कौन हो। तो वो ज़्यादा अच्छा बताएगा कि दूसरा, वो ज़्यादा अच्छा बताएगा, वो अपने बारे में ज़्यादा जानता है ना। वो अपना नाम भी बता देगा, अपने बाप का नाम भी बता देगा, अपने दादा का नाम भी बता देगा, अपने परदादा का नाम भी बता देगा, ये भी बता देगा मैं क्या करता हूँ। और अगर ईमानदार होगा तो अपनी क्वालिटी भी बयान कर देगा, मेरे अंदर ये क्वालिटी, ये क्वालिटी, ये क्वालिटी। तो अब आप देखिए कि हमें कुरान के बारे में जानना है तो हमें किससे पूछना चाहिए, खुद कुरान से पूछा जाए। कुरान क्या है किसी और से पूछ